بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو کہا جاتا ہے کہ زبان کا گھاؤ تلوار کے گھاؤ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، اگر یہ فطری ایک ایسی چیز ہے کہ زبان کا لگا ہوا گھاؤ نہیں بھرتا، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کی سنت کیا ہے۔ طائف میں زبان سے بھی بہت گھاؤ پہنچایا گیا، بہت، اللہ کو کوئی ملتا ہی نہیں تھا۔ ہو کس کی شان میں کہا جا رہا ہے۔ تو جھوٹا ہے تو مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور سچا ہے تو پھر میں، یہ سب جملے کیا ہیں کیا۔ اس کے بعد اس گھاؤ کے بعد پھر پتھروں سے زخمی کیا گیا، لہو لہان ہوئے۔ تو وہ گھاؤ بھرتا ہے نہیں بھرتا ہے، تو فوراً ہی امتحان لے لیا اللہ نے۔ کس کا لیا؟ جسے پاس کرنا تھا، اور جو پاس ہے اس کے امتحان کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ اپنی مصلحتوں کو جانتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے رتبے کو جانتا ہے، ان کے حالات سے واقف ہیں، اس واقعات سے کیا عبرت دینی چاہیے۔ ہمیں اللہ اس کی سمجھ بوجھ دے دے کہ ہم اس واقعے سے کیا سمجھتے ہیں۔ کہ ابھی تھوڑا تھک کر بیٹھ گئے، تھوڑا نہیں تھکے تھے، تھک کر چور ہو گئے تھے، مجبوراً بیٹھنا پڑا تھا، اس لیے کہ اب چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو ابھی یہ زخم گھاؤ کے سب جو ہے ایک دم ہرے ہیں، تازہ گھاؤ ہے سب۔ سوکھ جانے کے بعد اگر فرشتے آ کے پوچھ لیتے کہ زخم تو اب سوکھ گیا، اس واقعے کو ہو کر بہت دیر ہو چکی، مہینوں گزر گئے، اب ذرا آپ بتائیے، اب نارمل ہو گئے، اب بتائیے کہ اب کیا کرنا ہے۔ نہیں پوچھا گیا، سارے زخم ہرے ہیں تو پوچھا، اور آپ کو سب معلوم ہے کہ پوچھنے کے بعد جواب کیا دیا گیا۔ نہیں، میرے نبی کا یہ اخلاق تھا، جب اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے اخلاق اپناؤ، تو اس کا مطلب پہلے نبی کے اخلاق کو اپناؤ گے، وہی اخلاق وہاں تک تم کو پہنچا دیں گے۔ تو گھاؤ کس بات کا؟ اس نے گالیاں دیا تھا اس لیے گھاؤ ہے، اس نے برا بھلا کہا تھا اس لیے گھاؤ ہے، اس نے میرا مقام گھٹایا تھا اس لیے گھاؤ ہے۔ سوچتا ہوں تو سب ہرا ہو جاتا ہے، اگر ہرا بھی ہو جاتا ہے تو اس وقت کا بھی عمل بتا دیا، فطری چیز ہے، تو پھر کیا کرنا۔ کیا کہا؟ حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ سامنے نہ آیا کرو، ہماری زبان میں، کتاب کی زبان تو آپ لوگ جانیں گے۔ کیوں؟ زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ زخم کس کو لگا تھا؟ اپنا زخم ہرا تھا تو کہا نہیں کچھ نہیں، اس کے بعد والے ایمان لا سکتے۔ اپنے والوں کا زخم تھا تو یاد آ جائیں گے، اس لیے ان کی بھلائی میں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال آ جائے، سب میری زبان میں، تو ویسے تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ میرے نفع نقصان کی بات نہیں، میرا غم نہیں ہے، میرا گھاؤ نہیں۔ بڑوں کو، گھر کے بڑوں کو، امت کے بڑوں کو اپنے غم سے زیادہ دوسروں کا غم ستاتا ہے۔ آج معاشرے میں سمجھدار لوگ معمولی باتوں پر کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا غصے میں، اس کو زندگی بھر نہیں بھولاتے۔ اس ہم کو ایسی نظر سے دیکھا تھا، میرے بارے میں جملہ کہا تھا، میں کیا بھولا دوں کیا سب؟ تو بڑا تو دعویٰ ہے متبع سنت بننے کا شکیل۔ بھولا دینا سنت ہے یا یاد رکھنا سنت ہے؟ جس نے برا کیا اس کی بھلائی چاہنا سنت ہے، یا اپنے نفع کی بات سوچنا سنت ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔